عقیدہ تقدیر کے بارے میں تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی جتنی بھی تقدیر ہے اس کا تعلق خواہ تقدیر معلق سے ہو یا وہ تقدیر مبرم ہو، دونوں قابل تغیر ہیں اور بدل جاتی ہیں۔ تقدیر معلق اور تقدیر مبرم کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر معلق تو یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان یہ کام کرے تو یوں کر دو، اگر یہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے گا تو اس کے رزق میں برکت دے دو، اگر یہ آدمی یہ گناہ کرے گا تو اس کا رزق تنگ کر دو۔ اور تقدیر مبرم کا مطلب یہ ہے کہ حتمی اور قطعی فیصلہ جس کو اللہ کے فرشتے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قطعی اور حتمی فیصلہ ہے، مثلا وہ 4 چیزیں جن کے متعلق 5 چیزیں 6 چیزیں جن کے متعلق لکھ لیا جاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ جو تقدیر کی بحث میں تفصیل سے بات گزر چکی، وہ تمام تقادیر کہ اس آدمی کی عمر کتنی ہوگی، اس آدمی کی موت کہاں پہ واقع ہوگی، اور یہ آدمی شقی ہے یا سعید ہے، یہ تقدیر مبرم کہلاتی ہے۔ اور تقدیر مبرم کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے اسے حتمی اور قطعی تقدیر سمجھتے ہیں، مگر میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ تقدیر بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ دوسری بات جو عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ تقدیر کی بحث میں نہ پڑو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ہی غالباً کسی آدمی نے سوال کیا، اور ابن اسیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی لغت میں یہ لکھا ہے کہ سئل عن القدر، تقدیر کے بارے میں پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا کہ طریق مظلم فلا تسلکوہ، اندھیرا راستہ ہے، کوئی روشنی نہیں ہے اس میں، ہرگز اس راستے پہ چلنے کی کوشش نہ کرو، ہرگز مت چلو۔ وبحر عمیق فلا تلجوہ، اور گہرا سمندر ہے اس میں مت گھسو۔ وسر اللہ، اور تقدیر اللہ کا راز ہے، فلا تتکلفوا، اس کی حقیقت دریافت کرنے کھوج لگانے کی تکلیف مت اٹھاؤ، مت یہ کام کرو۔ اس لیے تقدیر کی بحث میں سرے سے پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ اور بات یہ ہے تیسری کہ اللہ کی ہر تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک انسان کو پتہ بھی چل جائے، فرض کر لو فرشتے نے اسے آ کے بتا دیا کہ تم جہنمی ہو، تو بالکل اس خبر سے گھبرائے نہیں، جو وحشت طبعاً مومن پہ طاری ہونی چاہیے اس سے تو کوئی مفر نہیں، اور دعا میں لگ جائے، اس لیے کہ اللہ کی کوئی تقدیر ایسی نہیں ہے جسے دعا تبدیل نہ کر دے، معلق ہو یا مبرم ہو دونوں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ امت میں کچھ افراد اس طرف گئے ہیں، کچھ حضرات وہ کہتے ہیں کہ تقدیر تبدیل نہیں ہوتی، اللہ نے طے کر دیا کہ عمر 50 برس ہے، 60 اور 80 ہے تو اتنی ہی رہے گی، اور طے کر دیا کہ جنتی ہے یا جہنمی ہے تو اتنی ہی رہے گی، کہ جنتی اور جہنمی ہو جائے گا، تقدیر ویسے ہی رہے گی، نہیں تبدیل ہوتی۔ ایک جم غفیر اس طرف گیا ہے، لیکن میں اس کے باوجود یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی ہر تقدیر قابل تبدیل ہے، اللہ کی ہر تقدیر میں تبدیلی واقع ہو سکتی ہے، اور اس طرف امت کے بہت بڑے بڑے علماء گئے ہیں۔ ایک جم غفیر ہے جو ادھر گیا ہے، اور دونوں کی جتنی مباحث ہیں یہ مباحث محض لفظی مباحث ہیں، حقیقت میں دونوں ایک چیز کو مانتے ہیں، اور وہی چیز ہے کہ اللہ کی ہر تقدیر تبدیل ہونے کے قابل ہے، اللہ چاہے تو اسے بدل دے، اللہ پر کوئی پابندی قدغن اور قید نہیں ہے۔ تقدیر اس اعتبار سے قابل تغیر ہے کہ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزید فی العمر الا البر، اور لوگوں نیکی کے علاوہ کوئی چیز انسان کی عمر میں اضافہ نہیں کرتی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان اگر نیکی کرتا رہے تو اس کی عمر بڑھتی جائے گی، تو تقدیر قابل تبدیل ہے تو ہی تو ارشاد فرمایا ہے، مگر نہ کسی انسان کی عمر کیسے بڑھ سکتی ہے؟ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کی وجہ سے عمر میں برکت پڑ جائے گی، اور 60 سال اللہ نے اگر عمر اس کی لکھی ہے تو 60 سال میں اتنے کام کر لے گا جتنے کام کے اس نے 80 برس کی عمر میں کرنے تھے۔ لیکن یہ بات تعویل اور توجیح کی ہے، بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ارشاد فرمایا کہ لا یزید فی العمر الا البر، لوگوں عمر میں اضافہ بجز نیکی کی اور کوئی چیز نہیں کرتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کرتا رہے، عمر بدل جائے گی، نیکی کرے گا، لوگ اس کے لیے دعا مانگیں گے، اس کی عمر کی برکت کے لیے دعا مانگیں گے، اس کے عمر میں اضافے کے لیے دعا مانگیں گے، تو اللہ تعالی مہربانی فرما کے اپنے ایک فیصلے کو تبدیل کرے گا اور اللہ اپنا دوسرا فیصلہ فرما دے گا، اور یہ جو دوسرا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے یہ پہلے سے ہی اللہ کے علم میں ہے۔ فرشتوں نے 60 سال لکھی تھی عمر مثلا، تو فرشتے یہی سوچیں گے کہ 60 سال ہے، فرشتے لوح محفوظ میں دیکھ لیں وہاں بھی 60 سال لکھی ہے۔ ایک اللہ کا علم ہے اور فقط اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس آدمی کی عمر 60 سال نہیں 80 سال ہوگی، اور میں خود اپنے فیصلے کو تبدیل کر دوں گا۔ بس اللہ کی طرف سے فیصلہ تبدیل ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ کی کوئی تقدیر قطعی نہیں ہے، ہر تقدیر بدل سکتی ہے۔ جب ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے تو پھر گھبرانے اور ڈرنے کی بات کیا ہے؟ اللہ سے دعا مانگے۔ ابن ماجہ کی اس روایت میں جو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 جملے آئے۔ پہلے جملے میں یہ فرما دیا کہ عمر میں اضافہ سوائے نیکی کے اور کوئی چیز نہیں کرتی۔ دوسری بات یہ ارشاد فرما دی کہ ولا يرد القدر الا الدعاء، اور لوگوں دیکھو اللہ کی تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی سوائے دعا کے۔ تو جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، تو ساری بحث کا خلاصہ یہ نکل آیا کہ ایک آدمی کو یقینی طور پر علم ہو گیا معاذ اللہ کہ قطعی فیصلہ ہے اللہ کا کہ میں نے کفر پہ مرنا ہے، تو بھی ایک دروازہ کھلا ہے اور وہ دعا کا، اور اللہ سے دعا مانگتا رہے اور اللہ سے دعا کرتا رہے۔ یقیناً اللہ سے دعا مانگتا رہے گا تو ایک چیز ایک دن بدل جائے گی، اگر برائی کے ساتھ ہے تو اچھائی ہو جائے گی، عمر تھوڑی ہے تو زیادہ ہو جائے گی، رزق کم لکھا تھا تو زیادہ کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ دعا کے علاوہ کوئی چیز خدا کی تقدیر کو نافذ ہونے سے نہیں روکتی۔ 2 جملے وَإِنَّ الرَّجُلَ، اور بلا شبہ آدمی کبھی کوئی ایسا گناہ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ رزق سے محروم ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچتا رہے۔ یہ گناہ ایسی منحوس چیز ہے کہ انسان کو سعادت اور نیکی سے محروم کرتی ہے، حتیٰ کہ یہ چیز جب بڑھ جاتی ہے تو انسان کبھی کبھی معاشی تنگی اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے گناہ کے کاموں سے اجتناب کرے اور اللہ سے دعا مانگتا رہے، یہ دعا اس کی تقدیر کو بدل لے گی۔ ایک اور جگہ دیکھیے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں بہت سی احادیث جمع کی۔ ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اپنے والد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کام کا ارادہ فرماتے تھے اللہ سے مسلسل استخارہ کرتے رہتے تھے، اللہم اغفر لی واختر لی، اے اللہ بہتر چیز میرے لیے نصیب فرما دے، اللہ میرے لیے بہتر چیز کا انتخاب کر دے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہ روایت لائے ہیں،
ابو وائل جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایات کے امین تھے کوفہ میں، یہ ابو وائل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہ یستخیر احدکم فیقول اللہم اغفر لی، تم میں سے کوئی آدمی استخارہ کرے اور وہ یہ کہے کہ اے پروردگار میرے لیے اچھا فیصلہ فرما دے، تو اللہ تعالی اس کے لیے کوئی فیصلہ کرتا ہے اور پھر بندہ اس پر راضی نہیں ہوتا، تو دیکھو پھر یوں کہا کرو کہ اللہم اغفر لی برحمتک وعافیتک، اے پروردگار میرے لیے اپنی رحمت کے ساتھ اچھی چیز دے دے، اللہ عافیت کے ساتھ خیر کے ساتھ اچھی چیز نصیب فرما۔ ویقول، اور پھر بندہ کہتا ہے کہ اللہم اغفر لی بالحسنی، اے اللہ میرے لیے اچھی چیز دے دے، نیکی کی چیز دے دے، ومن القضاء بالحسنی، اور دیکھو اللہ کی تقدیر میں اچھائی تمہارے لیے یہ بھی ہے کہ قطع الید والرجل، کسی انسان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، کسی انسان کا پاؤں کٹ جائے تو یہ بھی تو نیکی ہے، یہ بھی تو اچھی چیز ہے۔ اس فیصلے کا تعلق اور تقدیر کا دونوں طرف ہو گیا۔ اللہ نے فیصلہ کیا کہ اس آدمی کا ہاتھ نہ رہے، اس آدمی کا پاؤں نہ رہے، یہ یقیناً اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں بھلائی ہے، خیر ہے۔ وذہاب المال والولد، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ مال کو واپس لے لیتا ہے، اولاد کو واپس لے لیتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ اس کا ایک سرا تقدیر خدا بندی سے ملتا ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے فیصلے ہیں، بندے کو سوائے اس کے کہ عاجزی سے سر جھکا دے، طوعا او کرہن، اس چیز کو برداشت کر لے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ اللہ کے فیصلے ہیں اور اللہ کے سارے ہی فیصلے اچھے ہیں۔ لیکن دوسری طرف انسان کو دیکھو، ہاتھ کٹ جائے، پاؤں کٹ جائے، اولاد کا انتقال ہو جائے، مال چھن جائے، کیا اس کی جی اور طبیعت پہ گزرتی ہے؟ وَلَكِنْ يَقُلْ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اچھا تو پھر یوں دعا مانگا کرو اور اللہ سے یہ عرض کیا کرو کہ اللہم اقضِ لی بالحسنی فی یسر منک وعافیہ، اللہم اقضِ لی بالحسنی، اللہ میری تقدیر کے جتنے بھی فیصلے ہیں ان سب کو اچھا کر دے، فی یسر، اور اللہ ان تقدیر کے فیصلوں میں مجھے آسانی دے دے، من کا اپنی طرف سے، اللہ آپ کی طرف سے آسانی چاہتا ہوں، وعافیہ، اور اللہ اس میں میری عافیت ہو، میں سلامتی سے رہوں، آرام سے رہوں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ جو دعا تلقین کی کہ یوں اللہ سے دعا مانگو کہ اللہم اغفر لی بالحسنی فی یسر منک وعافیہ، اے میرے رب، اے پروردگار، اے اللہ میرے لیے بہت ہی خوبی کا فیصلہ ہو تقدیر میں، اور آپ کی طرف سے آسانی ہو جائے، اور اے اللہ عافیت سکون کے ساتھ ہو جائے۔ تو یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تقدیر کے فیصلوں کی تبدیلی مانتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے یہ دعا سکھائی اور انہوں نے کہا کہ اللہ سے یوں مانگا کرو، اور اسی لیے یہ نقطہ اور یہ بات، یہ کام کی بات، یہ سب تابعین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جانتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہی شعب الایمان میں کہ قدر خیرہ و شرہ من اللہ عز وجل، کہ تقدیر کا خیر اور شر دونوں اللہ کی جانب سے ہیں، اس باب میں، اس عنوان میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ لائے ہیں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے کہا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا، اور وہ بہت یہ دعا مانگتے تھے۔ کیا دعا تھی؟ اللہم رضنی بقضائک، اے پروردگار جتنے بھی تیرے فیصلے ہیں وہ ایسے ہوں کہ میں ان سے خوش ہو جاؤں، مجھے راضی کر دے، وبارک لی فی قدری کا، اور اے اللہ جو بھی میری تقدیر ہے اس میں برکت عنایت فرما، حتی لا احب تعجیل شیء اخرتہ، یہاں تک کہ اللہ کوئی چیز جو میں جلدی چاہتا ہوں اور آپ نے اسے تاخیر کر دی تو اللہ مجھے سکون اس میں ملتا رہے، ولا تاخیر شیء عجلتہ، اور کوئی چیز جلدی آ گئی اور میں چاہتا تھا یہ تھوڑا دیر وقت لگ جاتا اس چیز کے ملنے میں، تو اللہ اس میں بھی میں راضی رہوں۔ میرے پروردگار سارے فیصلے میری تقدیر میں برکت کے ساتھ ایسے ہو جائیں کہ میری خواہشات جو ہیں وہ تیری رضا پاک سے جڑ جائیں۔ اللہم رضنی بقضائک وبارک لی فی قدرک حتی لا احب تعجیل شیء اخرتہ ولا تاخیر شیء عجلتہ، اللہ جتنے بھی آپ کے قضاء اور فیصلے ہیں میں ان سے راضی رہوں، ایسے کر دیجئے میری طبیعت کو، اور اللہ جو بھی آپ کی تقدیر ہے میرے لیے اس میں برکت ہو جائے،
اتنی برکت ہو جائے کہ یہاں تک کہ جس چیز کو آپ نے دیر سے کرنے کا فیصلہ فرما دیا ہے، میں اس میں یہ پسند نہ کروں کہ یہ چیز جلدی ہو جائے، اور جس چیز کو آپ نے جلدی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے میں اس میں پسند ہی نہ کروں کہ یہ چیز دیر سے ہو جائے۔ میرا دیر سے کاموں کا ہونا، جلدی ہونا، سب کا سب تیری رضا میں ڈھل جائے۔ خدا بندہ ایسی میری تقدیر کر دے اور ایسی مجھے اس میں برکت دے دے۔ یہ جو تقدیر کی دعا مانگ رہے ہیں، اپنی طبیعت کی دعا مانگ رہے ہیں، طبیعت کی تبدیلی کی دعا مانگ رہے ہیں، یہ سب کی سب چیز اس بات کی دلیل ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ اللہ کی تقدیر تبدیل ہو جاتی۔ اور یہ جو دعا ہے کہ جس چیز کو تو مؤخر کر دے اور جس چیز کو تو جلدی کر دے، اسی سے ملتی جلتی ایک دعا حزب الاعظم میں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ بلائے ہیں، اور وہاں بھی تقریباً یہی الفاظ، اللہم ارضنی بقضائک وبارک لی فیما قدر لی حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تاخیر ما عجلت۔ اے پروردگار، تو خوش رکھ مجھے اپنی تقدیر میں جو تو نے فیصلے فرمائے ہیں ان پر، اور برکت دے دے اس میں جو کچھ بھی میری تقدیر میں ہے، یہاں تک کہ جس چیز کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ دیر سے ہو میں اس میں جلدی شور نہ مچاؤں، اور اللہ ایسا میری طبیعت کو اپنے ساتھ کر دے کہ جس چیز کو آپ جلدی کرتے ہیں، جلدی چاہتے ہیں، میں اس میں دیر پسند نہ کروں۔ کیسی زبردست دعا ہے۔ انسان زندگی میں کئی مرتبہ یہ چاہتا ہے یہ چیز ابھی مل جائے، کوئی مشکل پیش آ گئی کہتا ہے یہ پھر کسی وقت آ جاتی، کیا اسی وقت آنا تھا، عمر کا یہی حصہ تھا۔ اللہ نے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو ان کی طبیعت مبارکہ پر جو چیز الہام فرما دی وہ یہ دعا تھی، اللہم ارضنی بقضائک وبارک لی فیما قدر لی حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تاخیر ما عجلت۔ یہ تقدیر اگر بدلتی نہ ہو تو یہ لوگ اس طرح کی دعائیں کیوں مانگے؟ اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ایک اصولی بات ارشاد فرمائی ہے، اور اس اصولی بات کو سورہ رعد میں 13ویں پارے کی 39 نمبر آیت میں اللہ نے ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا یمحو اللہ ما یشاء، لوگوں اللہ جو چیز چاہے مٹا دیتا ہے، ویثبت اور جس چیز کو چاہے قائم رکھتا ہے، وعندہ ام الکتاب اور تقدیر کا رجسٹر، تقدیر کی کاپی، تقدیر کی تحریر وہ کتاب اللہ کے پاس ہے۔ اس آیت کریمہ کو ہمارے حنفی حضرات نے اور علم کلام میں ماتریدی حضرات جو ہیں رحمہم اللہ، وہ تمام تقدیر کے معاملے میں اس آیت کریمہ کو اصل سمجھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ما یشاء یثبت، اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے قائم رکھے، وعندہ ام الکتاب، اللہ کے پاس ہے اصل کتاب۔ اور امر واقعہ یوں ہے کہ اللہ تعالی تقدیر کو سپرد کر دیتا ہے فرشتوں کے۔ مثلا لیلۃ القدر میں اللہ یہ بتا دیتے ہیں فرشتوں کو کہ اس سال فلاں آدمی نے مر جانا ہے، فرشتے اسی انتظار میں ہوتے ہیں، تحریر بھی ہو جاتی ہے، دنیا میں لوگوں کو خواب بھی آ جاتے ہیں، کسی بزرگ کو کشف بھی ہو سکتا ہے، سب چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ خود جانتا ہے کہ اسی سال کوئی اللہ کا اچھا بندہ اس کے لیے دعا کر دے گا، میں نے موت بھیجنی ہے اس سال، لیکن اسی سال اس کے والدین کی دعا اسے لگ جائے گی اور میں اپنا فیصلہ خود ہی تبدیل کر دوں گا۔ یہ جو تقدیر صرف اور صرف اللہ کے علم میں ہے نا، یہ ہے وہ چیز جس کو ماتریدی حضرات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علم والی اپنی جو تقدیر ہے اللہ کے اپنے علم میں ہے، یہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سب کی سب تقدیریں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ اللہ نے کہا کہ جو ہم چاہیں مٹا دیں۔ اب اللہ تعالی نے دعا سن لی، فرض کر لیجئے اس سال کسی کی، فرشتوں کو حکم ہو گیا کہ اچھا اس سال موت نہیں دینا، 10 سال اس آدمی کی زندگی بڑھا دو۔ اب وہ زندگی جو بڑھا دی اللہ تعالی نے، یہ فرشتوں کو تو پتا نہیں تھا، یہ صرف اللہ کے علم میں تھا۔ یہ جو تقدیر مبرم کی بھی اگلی قسم ہے نا، بس یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں سب متفق ہیں، سب کہتے ہیں کہ اللہ جو چاہے سو کرے، جیسے چاہے تقدیر کو تبدیل فرما دے، کوئی نہیں جانتا اس چیز کو۔ ایک تقدیر ہے معلق، اور تقدیر معلق کا مطلب یہ کہ اگر یوں کرے یوں کر دو، یہ ہو جائے تو یہ ہو جائے،
اور ایک ہے تقدیر مبرم. تقدیر مبرم کا مطلب اللہ تعالیٰ نے جو 8-9 بڑی بڑی چیزیں لکھوانی ہوتی ہیں، بچے میں روح پھونکتے وقت فرشتے وہ لکھ دیتے ہیں شقی ہے، سعید ہے، عمر کتنی ہوگی، رزق کتنا ہوگا، اور کس زمین پر مرے گا، اور تقدیر اس کی کیا ہے. یہ مبرم ہے. فرشتے سمجھتے ہیں کہ یہ حتمی اور آخری ہے. اس کے بعد تیسری قسم کی تقدیر ہے جس کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں کہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ وہ تقدیر ایسی ہے جو صرف اللہ کے علم میں ہے اور دعا اسے تبدیل کر دیتی ہے. یہ ہے وہ آیت اصل میں تمام اس بحث کا دار و مدار کہ اللہ کی تقدیر تبدیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں اللہ کی تقدیر تبدیل ہوتی ہے، اور اس کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے. اللہ نے فرمایا جس چیز کو ہم چاہیں محو کر دیتے ہیں، جس چیز کو چاہیں ثابت رکھتے ہیں. وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور لوگوں تقدیر اصل اللہ کے پاس ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ میں بیان فرمایا. اور وہ کہتے ہیں کہ تقدیر اس اعتبار سے بدلتی ہے کہ دیکھو جو مٹانا اور لکھنا ہوتا ہے یہ اللہ کے علم کی بات نہیں ہے، یہ فرشتوں کی بات ہے. کہ فرشتوں نے 60 سال لکھا تھا، اب حکم ہو گیا کہ 80 سال لکھ دو. فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس کا رزق اتنے من لکھا تھا، اب حکم ہوا کہ اتنے سے اتنے من کر دو، اتنی زیادہ اس کی تقدیر کو بڑھا دو. تو یہ سب چیزیں جو محض اور اثبات ہوتا ہے، لکھنا، مٹانا، قائم کرنا، نہ کرنا، یہ سب رجسٹر، لوح محفوظ وغیرہ میں ہوتا رہتا ہے. اصل جو اللہ کا علم ہے، اللہ کے علم میں تو کوئی محو اور اسبات کی بات نہیں. اللہ کا علم تو ابدی اور ازلی ہے. حق تعالی شانہ کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے. آج سے یہ فرض کر لو 1 کروڑ سال بعد کسی بچے نے پیدا ہونا ہے تو اللہ کو اب بھی اس کا علم ہے کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. اسی لیے مصنف ابن ابی شیبہ میں دعا آئی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تقدیر میں تبدیلی کے قائل تھے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ان روایات اور اس آیت کی وجہ سے علم کلام میں ماتریدی اس بات کے قائل ہیں، اشاعرہ اس بات کے قائل اگرچہ نہیں ہیں، لیکن محض لفظی نزاع ہے، حقیقت میں کچھ نہیں. اشاعرہ کہتے ہیں تقدیر مبرم نافذ ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں تقدیر مبرم کی بھی 2 قسمیں کرو، ایک وہ جو فرشتوں کو لکھوا دیا اور نافذ کر دیا، اور ایک یہ کہ تقدیر مبرم بھی تو قابل تبدیل ہو سکتی ہے، اس کو دعا تبدیل کر دیتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب بھی کوئی آدمی اللہ تعالی سے مسلسل یہ دعا مانگتا رہے، اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دے گا. اسے چاہیے کہ اللہ سے یہ عرض کرے کہ یا ذل من فلا یمن علیک، اے وہ ذات جو ہمیشہ احسان فرماتی ہے، فلا یمن علیک، اور اللہ آپ پر کوئی احسان نہیں کر سکتا. یا ذل جلال والاکرام، اے وہ ذات جو بڑی عزت اور بزرگی والی ہے. یا ذا الطول، اے وہ ذات جو اپنے بندوں کو ڈھیل دے دیتی ہے، گناہوں کے باوجود جلدی نہیں کرتی پکڑنے میں. لا الہ الا انت، اللہ آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. ظہر اللہ لاجئین، وہ جو آپ کے سامنے آہوزاری کرتے ہیں، اللہ آپ ان کی مدد فرمانے والے ہیں. ظہر اللہ لاجئین وجار المستجیرین، اور جو آپ سے پناہ مانگتے ہیں، اے خدا آپ اس کو پناہ دینے والے ہیں. وَمَأْمَنَ الْخَائِفِينَ، اور جو لوگ خوف اور ڈر سے سہمے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ امن کی جگہ، اطمینان کی جگہ، اللہ وہ آپ ہی ہیں، آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. إِن كُنتَ كَتَبْتَنِي عِندَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا، اے اللہ اگر آپ نے میری تقدیر میں یہ طے کر دیا تھا لوح محفوظ میں ام الکتاب میں کہ میں شقی اور بدبخت ہوں، فَمْحُ عَنِّي اسم الشقاء، اللہ مہربانی فرما اور میرے نام کے ساتھ اس بدبختی کو میرے تقدیر میں جو لکھا گیا ہے کہ میں شقی اور بدبخت ہوں، اللہ اسے مٹا دیں. وَأَثْبِتْنِي عِندَكَ سَعِيدًا، اور اللہ اپنے یہاں مجھے سعید لکھ لیں، فرما بردار لکھ لیں. وَإِن كُنتَ كَتَبْتَنِي فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور اللہ اگر آپ نے ام الکتاب میں تقدیر کے رجسٹر میں یہ طے کر دیا تھا مقترن علی رزقی کہ میرا رزق تھوڑا ہوگا، میرا رزق تنگ ہوگا، فم ہو ہرمانی وقت تقتیر رزقی، اللہ تو یہ جو اس سے محرومی ہے رزق سے اور میرے رزق کی تنگی ہے، اللہ اسے دور فرما دے. وَأَثْبِتْنِي عِندَكَ سَعِيدًا، اور اللہ
مجھے اپنے ہاں نیک لوگوں میں لکھ لے، موفقاً للخیر، ایسے لوگ جنہیں تو خیر کے کاموں کی توفیق دیتا ہے۔ فإنک تقول فی کتابک، اللہ آپ نے خود ہی اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جس چیز کو چاہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہے قائم رکھتا ہے۔ وعندہ ام الکتاب، اور اس کے پاس اصل میں تقدیر ہے۔ غور فرمایا آپ نے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ دعا سکھا رہے ہیں، اور بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اتنی بڑی بات ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے پاس سے نہیں کہہ سکتے، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سنی ہوگی، کیونکہ یہ کہنا کہ اس دعا سے تمہارے رزق میں تنگی دور ہو جائے گی، رزق میں اضافہ ہو جائے گا، یہ دعا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوئی صورت نہیں ہے کہ اپنے پاس سے ان الفاظ کو اتنے یقین سے کہیں۔ یہ تو نبوت ہی بتا سکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتا سکتے ہیں کہ کس چیز کے پڑھنے سے انسان کی تقدیر یا کائنات پر کیا فرق پڑتا ہے۔ اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں الا وسع اللہ علیہ فی معیشتہ، مگر یہ کہ جو بھی اس طرح دعا مانگتا رہے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کے رزق کی تنگی کو دور کر دیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنی ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تلقین فرمایا ہوگا کہ یوں دعا مانگی جائے کہ یا ذا المن فلا یمن علیک، اے وہ ذات جو احسان کرتی ہے اور اس پر کوئی احسان نہیں کر سکتا، یا ذا الجلال والاکرام، ہے بہت عزت اور بزرگی والی ذات، یا ذا الطول، اے ڈھیل دے دینے والے، اے چھوڑ دینے والے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں، ظہر اللاجئین، وہ لوگ جو التجا کرتے ہیں، مانگتے ہیں، تو ان کا پشت پناہ ہے، تو ان کی مدد کرنے والا ہے، وجار المستجیرین، اور اے اللہ جو پناہ مانگنے والے ہیں انہیں پناہ دینے والا ہے، ومأمن الخائفین، اور خوف، دکھ، تکلیف، رنج، مصیبت سے جن لوگوں کے لیے مشکلات پیش آتی ہیں وہ امن کے لیے، سکون کے لیے تیری طرف لوٹتے ہیں۔ ان کنت کتبتنی عندک فی ام الکتاب شقیا، اللہ اگر آپ نے اپنے یہاں تقدیر میں یہ طے کر دیا تھا کہ میں شقی ہوں، بدبخت ہوں، کفر پہ مر جاؤں گا، فمحو عنی اسم الشقائی، تو اللہ یہ جو شقاوت ہے، یہ جو بدبختی ہے، یہ شقا میرے نام سے دور کر دے، مٹا دے میری تقدیر سے، واسبتنی عندک سعیدا، اور اللہ مجھے اپنے ہاں سعید لکھ لے، نیک لکھ لے، فرما بردار لکھ لے۔ وَإِن كُنتَ كَتَبْتَنِي فِي أُمِّ الْكِتَابِ مُقَتَّرًا عَلَيَّ رِزْقِي فَامْحُ حِرْمَانِي وَتَقْدِيرَ رِزْقِي، اور اللہ اگر آپ نے یہ طے فرما دیا تھا تقدیر میں کہ میرا رزق تھوڑا رہے گا، تنگ رہے گا، تو اللہ یہ جو رزق سے محرومی ہے خدایا اس اپنے فیصلے کو بدل دے، اور اللہ رزق کی تنگی کو دور کر دے، وَاسْبِتْنِي عِندَكَ سَعِيدًا، اور اللہ میرے لیے تقدیر میں ثابت کر دے، لکھ دے اپنے ہاں کہ میں سعید ہوں، ایمان پہ مرنے والا ہوں، موفقاً للخیر، اور اللہ ایسا آدمی ہوں موفقاً للخیر جسے نیکی کی توفیق دی گئی، جس کی تقدیر میں نیکی لکھ دی گئی۔ فَإِنَّكَ تَقُولُ فِي كِتَابِكَ، اللہ آپ نے اپنی کتاب میں یہ کہا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، اللہ جس چیز کو چاہے مٹا دیتا ہے، جس چیز کو چاہے فیصلے اپنے کو قائم رکھتا ہے، اور اصل تقدیر اس کے پاس۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ تقدیر بدلتی ہے۔ اگر تقدیر نہ بدلتی ہوتی تو یہ کہنا کہ اللہ اگر ایسے ہے تو ایسے کر دیں، ایسے ہے تو ایسے کر دیں، یہ پھر کیا معنی رکھتا ہے؟ اسی لیے کتاب الدعا میں، خود اسی کتاب میں مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت ثوبان رحمۃ اللہ علیہ کی وہ روایت جو ابن ماجہ میں آئی ہے، یہاں بھی آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا يرد القدر الا الدعاء، لوگوں تقدیر کو سوائے دعا کے اور کوئی چیز نہیں بدل سکتی، ولا یزید فی العمر الا البر، اور تمہاری عمر میں بس نیکی ہی ہے جو اضافہ کر سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جو آدمی نیکی کرتا رہے گا، اچھائی کے کام کرتا رہے گا، اس انسان کی تقدیر میں یہ بات آ جائے گی کہ وہ انسان، اس کی عمر بڑھ جائے گی۔ جو انسان نیکی کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس انسان کو مزید خیر کی توفیق بھی دے دیں گے۔ سورہ رعد میں اس آیت کریمہ کے تحت صاحب روح المعانی جو بغداد کے مفتی تھے اور حنفی فقہا اور مفسرین جو آخری دور میں گزرے ہیں، اس 13ویں 14ویں صدی میں اور اس سے پہلے بھی لگا لیجئے 12ویں صدی، اس میں بڑے مقام کے آدمی ہیں، انہوں نے اسی آیت کریمہ کے ضمن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا نقل کی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا بہت جگہ آئی ہے۔ ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے اور حج یا عمرے کے موقع پہ حاضری دی،
اور جب وہ بیت اللہ میں طواف کر رہے تھے تو رو رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر رہے تھے کہ اللہم ان کنت کتبت علی شکوۃ او ذنبا، اللہ اگر آپ نے میری تقدیر میں یہ لکھ دیا تھا کہ عمر بدبخت ہے، شقی ہے، کفر پہ مرنے والا ہے، او ذنبا یا ایسا گناہ گار ہے، فم ہو، اللہ اسے مٹا دیں، اللہ اسے بدل دیں، میری یہ درخواست ہے۔ وَاجْعَلْهُ سَعَادَةً وَمَغْفِرَةً، اور اللہ میری تقدیر میں لکھ دیں کہ وہ یہ سعید ہے، نیک بخت ہے، ایمان پہ جانے والا ہے، فرما بردار ہے اللہ کا، وَمَغْفِرَةً، اور اللہ میرے لیے مغفرت لکھ دیں، بخشش لکھ دیں۔ فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ، اور اللہ آپ ہی ہیں جو چاہیں اس کو قائم رکھیں، اپنے جس فیصلے کو چاہیں بدل دیں۔ وَعِندَكَ أُمُّ الْكِتَابِ، اللہ تقدیر تو اصل میں آپ کے پاس۔ دیکھا آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا دعا کی؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس دعا کو کہہ رہے ہیں جس کے متعلق یہ آیا ہے کہ والدہ کے پیٹ میں پیدائش سے بھی پہلے جو 4 چیزیں یا 8 یا 9 چیزیں جو پہلے بیان کی جا چکی وہ طے کر دی جاتی ہیں، لکھوا دی جاتی ہیں۔ اس میں سے ایک بات یہ بھی آتی ہے نا کہ یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، ایمان پہ مرے گا، کفر پہ مرے گا، کس حال میں یہ رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ اگر اس وقت بھی یہ فیصلہ ہو گیا تھا میرے متعلق تو اللہ اسے تبدیل فرما دے۔ اسی لیے ابو وائل رحمت اللہ علیہ کثرت سے ایک دعا مانگتے تھے، اور یہ ابو وائل جو ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ شقیق ابن سلمہ ان کا نام ہے۔ حضرت بکر، حضرت عمر، عثمان، سعد بن ابی وقاص، حضرت ابن مسعود، ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سب سے انہوں نے حدیثیں سنی، اور بڑے بڑے لوگ ان کے شاگردوں میں سے تھے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے پہلے سال میں پیدا ہوئے، نہیں حاضری ہو سکی، ایمان بھی دیر سے قبول کیا ان کے قبیلے نے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ان کے ہاں گئے تھے اور وہاں لڑائی ہوئی تھی، تو یہ کہتے تھے میں 11 برس کا تھا اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر کے ساتھ ہمارے لوگوں نے مقابلہ کیا، تو میں اونٹ پر سوار تھا، گر پڑا، اور اگر میں اس دن مر جاتا تو 11 سال کی عمر میں یہ بالغ تھے نا، تو کہتے تھے کہ میں جہنم میں چلا جاتا۔ وَكُنْتُ يَوْمَئِذٍ ابن 11 سنہ، اور میں اس دن 11 برس کا تھا۔ عربوں کی آب و ہوا اور وہاں کا ماحول ایسا تھا کہ 11 برس کی عمر میں بچے بالغ ہو جایا کرتے تھے۔ یہ بتانا مقصود ہے، یہ بات کام آتی ہے وہاں پر جہاں عربوں کی تہذیب پر بحث ہوتی ہے اور بچیوں کی شادیوں کے مسائل پر بحث ہوتی ہے، تو یہ وہاں پر آتی ہے بات کہ ان کے ہاں بلوغت کا کیا زمانہ اور دور ہوتا تھا۔ ایسے بھی تھا۔ شقیق رحمت اللہ علیہ کے متعلق ابن عبد البر رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ سب کا اس بات پر اجماع ہے، سارے محدثین اس بات کو مانتے ہیں کہ شقیق رحمت اللہ علیہ جو تھے بہت اچھے آدمی تھے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بڑے قابل اعتماد شاگردوں میں سے تھے۔ ابو وائل کوفی، حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے ان کے حالات بھی لکھے ہیں، اور ان کے متعلق آتا ہے کہ اکثر ایک دعا مانگتے تھے۔ اب یہ دیکھیے یہ دعا کیا ہے، وہ جو چیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مانگی کہ اللہ میری تقدیر کو تبدیل کر دیں، اور کس تقدیر کو تبدیل کر دیں؟ تقدیر مبرم کو۔ یہی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مسلک تھا، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی شاگرد حضرت شقیق ابو وائل رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی دعا مانگ رہے ہیں، اور وہ دعا مانگتے تھے کہ اللہم ان کنت کتبتنا اشقیاء فامحنا، اللہ اگر آپ نے ہماری تقدیر میں یہ طے کر دیا تھا کہ ہم بدبخت مریں گے، اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی کفر پر مر جائے۔ اس لیے ہم ذرا توسع کر کے ترجمے میں اس کا ترجمہ یہ کر رہے ہیں کہ بدبختی کا مطلب موت کفر پہ واقع ہو جائے گی، اس سے بڑا نقصان کسی کا کیا ہو سکتا ہے۔ اللہم ان کنت کتبتنا اشقیاء فامحنا، اللہ اگر آپ نے یہ طے کر دیا تھا کہ ہم اس حال میں مریں گے کہ ہم بدبخت ہوں گے، تو اللہ اسے تبدیل فرما دے۔ وَاكْتُبْنَا سُعَدَاءَ، اور اللہ ہمیں اپنا فرما بردار لکھ لے۔ وَإِن كُنتَ كَتَبْتَنَا سُعَدَاءَ، اور اللہ اگر آپ نے پہلے سے یہ طے کر دیا تھا کہ ہم تیرے فرما بردار بندے رہیں گے، فَأَثْبِتْنَا، اللہ اس میں مزید یہ اضافہ فرما دے کہ ہمیں اس پر قائم رکھ، ہمیں اس پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ، اللہ جس چیز کو آپ چاہیں مٹا دیتے ہیں، جس چیز کو آپ چاہیں ثابت رکھتے ہیں، اللہ آپ کے پاس تقدیر ہے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں۔ اگر تقدیر تبدیل ہونے والی چیز نہ ہوتی تو کیوں یہ دعا مانگتے؟
تقدیر اللہ کا فیصلہ ہے نا، اللہ کے فیصلے نے تبدیل ہونا ہے. وہ اللہ کا فیصلہ جو اللہ نے فرشتوں کو بتایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے ہی تبدیل فرمانا ہے نا. اگر اللہ کے فیصلوں میں تبدیلی ممکن نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک اور دلیل دیکھیے، اپنے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو دعائے قنوت میں یہ الفاظ کیوں سکھاتے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. ترمذی میں جہاں وطر کا باب آتا ہے کہ دعائے قنوت کیا پڑھی جائے، وہاں وہ یہ لائیں. اسی لیے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ دعائے قنوت پڑھنے میں وطر میں دونوں دعاؤں کو جمع کر لینا چاہیے. ایک تو وہی ہے جو عام طور پہ حنفی حضرات پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، اور دوسری دعا اس کے ساتھ یہ ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ قنوت میں وطر میں یہ دونوں دعاؤں کو پڑھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں یہ مستحب ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی الوتر. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ جملے سکھائے، ارشاد فرمایا کہ وطر میں یہ پڑھا کرو. حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کچھ جملے سکھائے، میں وطر میں انہیں پڑھتا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت تھی ان کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی محبت تھی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان، اپنے بچوں کو یہ جملے تلقین فرمائے ہیں. محبت کا یہ حال تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حسن اور حسین رضی اللہ عنہ یہ دونوں والد باپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی بات کرنی ہوتی تھی بچوں نے تو کہتے تھے یا ابتی یا ابتے، پیارے ابا جان، پیارے والد. اور مجھے کہتے تھے ابو الحسن، ابو الحسین. حسن کے والد یہ کام، حسین کے والد یہ کام. یعنی حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنی کنیت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پکارتے تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنی کنیت سے. دونوں کا تعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تھا کہ انہیں والد کہتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شفقت سے یہ کلمات کہے ہوں گے. مگر افسوس کہ ان حنفیوں کو اپنی دعائے قنوت بھی یاد نہیں ہوتی. بہت سو کو کجا یہ کہ وہ اس دوسری دعا کو یاد کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو سکھائی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بیٹے اللہ سے یوں مانگا کرو اللہم اہدنی فی من ہدیت. اللہ دنیا میں جتنے لوگوں کو آپ نے ہدایت دی ہے مجھے بھی انہی لوگوں میں سے کر دیں. وعافنی فی من عافیت، اور اے پروردگار جتنے لوگوں کو آپ نے عافیت اور خیر نصیب فرمائی ہے اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دیں، مجھے بھی بھلائی اور خیر دے دیں. وتولنی فی من تولیت، اے پروردگار جن کے ساتھ بھی آپ نے دوستی، محبت، ایسی چیزوں کا معاملہ فرمایا ہے، دین پہ قائم رکھا ہے، اللہ مجھے بھی ان میں کر دیں. وبارک لی فیما آتیت، اور اے اللہ جو چیزیں آپ لوگوں کو دیتے ہیں اور اس میں برکتیں دیتے ہیں اللہ مجھے بھی برکتیں دے دیں. وقنی شر ما قضیت، اور اللہ جو فیصلہ آپ نے ایسا کر لیا جو مجھے برا محسوس ہوتا ہے اللہ اس فیصلے سے مجھے اپنی پناہ میں رکھ. یہ ہے بات. دیکھا آپ نے تقدیر اللہ کا فیصلہ ہے نا. اگر تقدیر میں تبدیلی ناممکن ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں سکھاتے؟ یہ جو جملہ ہے وقنی شر ما قضیت، اللہ جو فیصلہ آپ فرما دیں اس میں جو شر ہے اس سے مجھے محفوظ فرما دیجئے. تو اللہ کے فیصلوں میں تو شر نہیں ہوتا، اللہ کے تو سارے فیصلے خیر کے ہیں. اللہ یہ فیصلہ فرما دے کہ کل اپنی مخلوق کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گا تو کون کہہ سکتا ہے کہ یہ شر کا فیصلہ ہے؟ اللہ یہ کہہ دے کہ فرعون اور نمرود کو اور ابو جہل کو جنت میں لے جائے گا تو کون کہہ سکتا ہے کہ یہ شر کا فیصلہ ہے؟ اس کے فیصلے تو خیر ہی کے فیصلے ہیں. یہ بندوں کی طرف جو نسبت ہوتی ہے نا فیصلوں کی طرف، بندوں کے لیے شر ہو جاتا ہے، بندے سمجھتے ہیں یہ چیزیں. تو مطلب یہ کہنے کا کہ اللہ تقدیر کا کوئی ایسا فیصلہ جس میں میں اپنے لیے تنگی محسوس کرتا ہوں، پروردگار اپنی رحمت سے اس فیصلے سے مجھے بچا لے، اس فیصلے کو میرے لیے تبدیل فرما دے، رحمت کر دے. یہ ہے دلیل اس بات کی کہ ہر طرح کی تقدیر بدل جاتی ہے. جب یہ تقدیر بدل جاتی ہے تو اسی لیے تو فرمایا کہ وقنی شر ما قضیت، تو اے پروردگار جو فیصلہ آپ میرے لیے فرماتے ہیں اس میں مجھے کوئی شر محسوس ہوتا ہے تو اللہ مجھے اس سے بچا لیں. فإنک تقضی ولا یقضی علیک، اے اللہ آپ فیصلے کر سکتے ہیں اور اللہ کوئی آپ کے فیصلوں کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا. وإنہ لا یذل من والیت،
اللہ جس کا ہاتھ آپ پکڑ لیں، جس کو آپ اپنا دوست بنا لیں، اسے کوئی رسوا نہیں کر سکتا۔ تبارک ربنا وتعالیت، تبارک ربنا وتعالیت، اے پروردگار تیری ذات بہت بلندوں والا ہے، بہت برکتوں والی۔ دیکھا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اچھے جملے سکھائے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما آتیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک وانہ لا یذل من والیت تبارک ربنا وتعالیت۔ یہ ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی دعا، اور اس کے علاوہ دوسری دعا ہے جو وتر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پڑھا کرتے تھے، جو ہم لوگ پڑھتے۔ اسی لیے حنفی فقہا نے ان دونوں کو جمع کر دیا، وہ کہتے ہیں دونوں پڑھو، بہت اچھا ہے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں لکھتے ہیں آخر پہ تقریباً کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی دعا قنوت میں آتی ہے، انہوں نے فرمایا کہ سارا سال پڑھی جائے گی، یعنی سارے سال میں عشاء کی نماز پڑھی جائے گی، پھر وتر پڑھے جائیں گے، اور پھر اس میں یہ دعا مانگی جائے گی۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی دعا، اس کا مسئلہ آپ سے بتا دیا۔ تو اس دعا سے بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ کی ہر تقدیر قابل تبدیل ہے۔ تو جب مسئلہ یوں ٹھہرا کہ اللہ کی ہر تقدیر قابل تبدیل ہے، تو پھر ڈرنے کی کیا بات ہے؟ پھر اللہ سے دعا کیوں نہ مانگتا رہے؟ اللہ تعالیٰ سے بار بار ان دعاؤں کے ذریعے عرض کرتا رہے کہ پروردگار کوئی چیز اگر میرے متعلق ایسی آ گئی ہے تو اسے تبدیل فرما دیں۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ یقین تھا کہ اللہ جب چاہے اپنا فیصلہ تبدیل فرما سکتا ہے، کوئی چیز اس کے ہاں قطعی اور حتمی نہیں ہے۔ صاحب المعانی نے، مفتی بغداد ہیں شہاب الدین آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے دلائل دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو تیسرے دن تراویح کے لیے نہیں تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ میں آ جاؤں اور نماز پڑھا دوں تراویح کی، اور یہ تم پہ خدا فرض کر دے اور تم اس کو ادا نہ کر سکو۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین ہوتا، یہ عقیدہ ہوتا کہ تقدیر تبدیل نہیں ہوتی، تو بس پھر ٹھیک تھی بات، پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن بھی پڑھا دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا اور یہ عقیدہ اور یقین تھا کہ اللہ جب چاہے اپنے فیصلے کو تبدیل بھی فرما سکتا ہے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں تیسرے دن نہیں آیا تمہیں پڑھانے، ایسے نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کہیں تم پہ فرض کر دیں۔ ایک اور انہوں نے دلیل دی، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں بار بار حاضر ہوتے رہے کہ نمازیں کم کر دیں، کم کر دیں، کم کر دیں، اور آخری مرتبہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبدیلی کا یقین نہ ہوتا تو دوبارہ گئے کیوں تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیتے کہ بھئی انہوں نے فیصلہ فرما دیا اور وہاں فیصلے میں تبدیلی کی گنجائش نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار جانا، عرض کرنا، تو وہی ہے نا دعا جیسے ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی بات عرض کرتے ہیں، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دعا سے اللہ کے فیصلے خود اللہ ہی تبدیل کر دیتا ہے۔ اور بہت اچھی ایک اور دلیل دی ہے انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید ہوا چلتی تھی تو ڈر جاتے تھے مدینہ منورہ میں، اور گھر سے آنا جانا، باہر مسجد میں، مسجد سے گھر میں، گھر سے مسجد میں، بار بار یہ ہوتا تھا، اور کبھی کبھی ارشاد فرماتے تھے مجھے ڈر لگتا ہے کہ قیامت نہ آ جائے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ابھی حضرت مہدی نے آنا ہے، دجال کا خروج ہونا ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے، یاجوج اور ماجوج نے آنا ہے، زمین میں سے ایک جانور نکلے گا، مغرب سے سورج کا طلوع ہوگا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی، مگر وہ جانتے تھے کہ اللہ کا فیصلہ تبدیل ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ کا فیصلہ تبدیل نہ ہونے والا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے پریشان بھی ہوتے تھے کہ ممکن ہے اللہ نے اپنے سارے فیصلے تبدیل فرما دیے ہوں اور آج ہی قیامت برپا کر دینے کا حکم آ جائے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اضطراب طاری ہو جاتا تھا۔ ایک اور دلیل وہ لائیں کہ تقدیر کیسے تبدیل ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو یہ عشرہ مبشرہ ہیں، انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جنت کی بشارت دی ہے۔ ان میں سے ایک کا حال لکھا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کبھی کبھی کہتے تھے کاش میں دنیا میں آئے ہی نہ ہوتا،
اور ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ اگر قیامت میں سب لوگوں کو کہا جائے کہ سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک انسان کے، لظننت انی ذالک الواحد، میں سمجھتا ہوں میں ایک ہی ہوں گا جو جنت میں نہیں جا سکے گا. حالانکہ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے، اور وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ انہیں جنت کی بشارت دی. ان سارے حضرات کو اس کے باوجود ڈرتے تھے کہ ایسے نہ ہو اللہ کا فیصلہ کہیں تبدیل ہو جائے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو آئے ہیں، جو ابھی روایت گزری کہ انہوں نے طواف میں روتے ہوئے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اگر میرے متعلق یہ فیصلہ تھا کہ میں برا آدمی ہوں، گناہ گار، یہ وہ چیزیں ہیں، تو اے پروردگار اس کو تبدیل کر دیں، اچھا کر دیں. اور اے اللہ تیرے پاس ساری کی ساری اختیارات اور کتاب ہے تقدیر کی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ رونا، دعا مانگنا، یہ سب کچھ اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے جو حضرت عمر، عبداللہ ابن مسعود، ان کے شاگردوں ابو وائل اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو چیز ثابت ہوتی ہے کہ کوئی تقدیر ایسی نہیں ہے جسے دعا تبدیل نہ کر دے. اس لیے اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے. جب آدمی یہاں پہنچ کر اس مسئلے کو سمجھ جاتا ہے تو اسے سکون اور اطمینان ہونا چاہیے کہ اللہ نے ایک بہت بڑی راہ ہمارے لیے رکھی ہے، اور وہ راہ اللہ کے ساتھ عاجزی کی ہے، دعا کی ہے. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مستدرک میں روایت لائے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو یہ جو تم احتیاطی تدبیریں اختیار کرتے ہو نا، یہ خدا کی تقدیر کو نافذ ہونے سے نہیں روک سکتی. خدا کی تقدیر آتی رہتی ہے. ہاں اللہ کی تقدیر بدل جاتی ہے بالدعاء ما یشاء من القدر، وہ دعا کے ذریعے بدلتی ہے. جب اللہ چاہے کسی کی دعا سن لے اور پھر اس تقدیر کو بدل دے، یہ اللہ کے قبضے اور اللہ کے اختیار کی بات. اسی لیے امت کے بڑے بڑے لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے، اور ایسی چیزوں میں دعا مانگتے تھے جن چیزوں میں بظاہر کوئی تبدیلی ہو نہیں سکتی تھی. قرطبی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں ایک روایت لائے ہیں. روایت کیا، ایک بات انہوں نے نقل کی ہے. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس سے چاہا کہ حضرت اس کے لیے دعا کر دیں. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے اولیاء کرام میں سے تھے، ایسے لوگوں میں سے جن کی دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتی تھی. تو اس نے درخواست کی، اس سے کہا حضرت اللہ سے دعا کر دیں میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا نصیب کرے. تو انہوں نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہم ان کان فی بطنہا جاریہ، اللہ اگر اس عورت کے ہاں بچی کی ولادت ہونی ہے تو فبدلھا غلامن، اللہ بجائے لڑکی کے لڑکا اسے دے دیں. فإنک تمحو ما تشاء وتثبت، اللہ آپ جو چیز چاہیں وہ مٹا دیں، اپنے فیصلے کو جیسے چاہیں قائم رکھیں. وعندک ام الکتاب، اے پروردگار اصل تقدیر تو آپ کے پاس ہے، اختیار تو سارا آپ کا ہے. اس کے بعد اب دیکھیے آگے چل کر صاحب قرطبی، یہ صاحب تفسیر قرطبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں آخر پہ پہنچ کے کہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر تبدیل نہیں ہوتی. جیسے پہلے ہم نے عرض کیا تھا نا کہ امت میں گروہ اس کی طرف کیا ہے کہ تقدیر تبدیل نہیں ہوتی، یہ انہوں نے بات تحریر فرمائی ہے. اور یہی بات ایک جگہ پہنچ کے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ شارح ہیں بخاری کے فتح الباری، وہ جب کتاب القدر میں تقدیر پر بحث کرتے ہیں انہوں نے بھی ایک جگہ یہی لکھا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ جہاں یہ روایت لائے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک آدمی زندگی بھر نیکی کے اعمال کرتا ہے اور پھر وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، اور پھر وہ برائی کے اعمال کرتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے، آخر پہ تقدیر غالب آ جاتی ہے. اس کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ اشعریہ اور حنفیہ میں اس حدیث پر اختلاف ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اشاعرہ ان جیسی احادیث کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ تقدیر نہیں بدل سکتی. یہ اشاعرہ کا مسلک آپ نے سنا. ابھی آپ دیکھیں قرطبی رحمت اللہ علیہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور خود ابن حجر رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی خیال ہے. لیکن حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وتمسک الحنفیہ، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے جو پیروکار ہیں وہ یہ دلیل لاتے ہیں کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ جس چیز کو چاہے تقدیر میں وہ قائم رکھے، جس فیصلے کو چاہے مٹا دے. یہ آپ سے پہلے عرض کیا تھا نا کہ تقدیر کے مسئلے میں حنفیہ کے ہاں اصل یہ آیت ہے
اور پھر کہتے ہیں کہ دونوں فریقین، اشاعرہ بھی اور ان کے مقابلے میں ماتریدیہ بھی، اشاعرہ جو تقدیر میں تبدیلی کے نہیں ہیں قائل، وہ قائل نہیں ہے اس بات کے کہ تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے، اور ماتریدی جو اس بات کے قائل ہیں کہ تقدیر میں تبدیلی ہو جاتی ہے، وہ دونوں ان روایات سے استدلال کرتے ہیں۔ والحق، اور صحیح بات یہ ہے کہ ان النزاع لفظی، یہ صرف الفاظ کی بحث ہے بس۔ جو چیز اللہ کے علم میں ہے، اللہ کا علم لا یتغیر ولا یتبدل، اللہ کا علم تبدیل نہیں ہوتا۔ اللہ کے علم میں ہے کہ 60 سال عمر ہے، اور اللہ ہی کے علم میں ہے کہ جب یہ آدمی 50 سال کا ہوگا تو فلاں کی دعا اسے پہنچے گی، اسے ہم 80 سال کر دیں گے۔ تو جو تبدیلی کے قائل ہیں وہ اس حد تک قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کے پاس جو چیز ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، اور اللہ کا جو علم ہے اس میں جو تقدیر ہے وہ اللہ کا اپنا اختیار ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں فرشتوں کو تقدیر مبرم دے دی گئی، پیدائش سے پہلے مقدر لکھوا دیا گیا، اب اس میں تبدیلی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ اللہ ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا، لیکن ہو جاتی ہے۔ اور اشاعرہ وہ کہتے ہیں جو تقدیر مبرم ہے بس یہ حتمی ہے، آخری ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ ہاں اللہ کے علم میں اللہ تبدیل کرنا چاہے تو اس کو تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا نا کہ اللہ تبدیل نہیں کر سکتا، معاذ اللہ، یہ تو کفر ہو جائے گا۔ اس لیے یہاں پہنچ کے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے کہا کہ یہ سب بحث لفظی ہے، اصل بات اتنی ہے کہ تقدیر تبدیل ہو سکتی ہے۔ حنفیہ، اشاعرہ، ماتریدیہ وغیرہ وغیرہ یہ جتنے مباحث ہیں یہ الفاظ کے ساتھ ہیں۔ تو جب یہ فتح الباری میں حافظ صاحب رحمۃ اللہ نے بھی طے کر دیا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا، عمر رضی اللہ عنہ کا، خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دلائل سے یہ بات ثابت ہو گئی، تو اصل تو عقیدے کی بات یعنی تقدیر کا قابل تغیر اور قابل تبدل ہونا اور دعا سے تقدیر کا بدل جانا، اس کے اصل دلائل تو یہ ہیں جو کتاب و سنت سے عرض کر دیے۔